گناہ کرنے سے دنیا کے عذاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کئی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے, کسی کو سیلاب سے. قرآن میں آتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, جتنی بستیوں نے نافرمانی کی پچھلی امتوں میں ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, فرمایا کچھ بستیاں ایسی تھیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, کچھ بستیوں کو ہم نے زمین میں دھنسایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کچھ بستیاں ایسی تھیں جن کو زوردار آواز نے پکڑا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا, جیسے فرعون کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو. بہت تباہیاں زمین میں آتی رہی ہیں انسان کی نافرمانی کی وجہ سے. یہاں پر جو مذہب کے مخالف لوگ ہیں نا, وہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے, وہ زمین کی پلیٹیں دائیں بائیں, زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہوتا ہے تو کیا آ جاتا ہے. بول لو بھائی, ابھی آ نہیں رہا آپ کے بولنے سے, انشاءاللہ آئے گا نہیں, اللہ نہ کرے آئے, ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کہ وہ پلیٹیں کیا ہو جاتی ہیں, دائیں بائیں ہو جاتی ہیں, بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. زمین سے اتنی گیس نکل رہی ہے, پیٹرول نکل رہا ہے, تو جو خالی جگہ ہوگی وہ بھی تو پر ہوگی نا. بھائی امتحان میں لکھا ہوتا ہے نا سوال میں فل ان دا بلینکس, خالی جگہ پر کریں. تو جیسے امتحان میں خالی جگہ کا پر کرنا ضروری ہے, تو زمین میں بھی جو جگہ خالی ہوگی نیچر اس جگہ کو پر کرے گی. تو جب پر کرے گی تو یہاں سے خالی تو سارا ڈائم ہے کھڑا پڑا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے سب. تو وہ کہتے ہیں جو زلزلے آتے ہیں یہ کوئی اللہ کی نافرمانی تھوڑی ہے, تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے اس کی. اسی طرح سمندری طوفان سے اللہ ڈراتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں سمندری طوفان کوئی قدرتی حادثہ تھوڑی ہے, یہ تو سائیکلون بنتا ہے, ہوائیں دائیں بائیں سے ہوتی ہیں تو ایک جگہ جا کے ٹکرا کے وہ موو ہونا شروع ہوتی ہیں. تو جب ہوائیں گھومتی ہیں تو سمندر کا میٹر بھی گھوم جاتا ہے. ظاہر ہے ہوا پانی کو چلاتی ہے نا, تو وہ سائیکلون بنتا ہے. وہ سمندر میں کوئی چھوٹا سائیکلون تو بنے گا نہیں, کیونکہ ہوا بہت ہوتی ہے. تو وہ جب بنتا ہے تو ہوتے ہوتے جب کنارے پر آئے گا, تو کنارے پر جو بھی شہر آئے گا, جو بھی گاؤں آئے گا, جو بھی بستی آئے گی, وہ اس کو ہٹ, بولو بھائی, کرے گا. کہتے ہیں وہ تو ہٹ کرے گا, اس کا گناہوں سے کیا تعلق, کیا خیال ہے بھائی. اسی طرح سیلاب آ جاتے ہیں, اور وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو زیادہ تر تو نیک لوگ ہی تباہ و برباد ہو رہے ہیں. جب یہ زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں, تو بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہ یار جتنے برائیاں دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہیں وہ بالا کوٹ میں تو ہو نہیں رہی, وہ تو بیچارے گاؤں کے دیہات کے سیدھے سادے لوگ ہیں, وہ پورے تہس نہس ہو گئے, اور لاہور اور کراچی بچا ہوا ہے بھائی. تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں دو انتہائیں ہیں, دونوں طرف سے غلو ہے. ایک غلو تو یہ لبرل لوگوں کی طرف سے ہے, سیکولر لوگوں کی طرف سے ہے. وہ غلو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آفت آ رہی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, وہ قدرت کا عذاب نہیں ہے. اور ایک طرف غلو یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہی ہو رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرا 5-6 سال پہلے بیان ہوا تھا زلزلے کیوں آتے ہیں, وہ آڈیو بیان تھا, وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا. اس میں نے پورا اس پہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ دیکھیں ایک تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جب زمین ہے نا, اللہ نے جو زمین بنائی ہے تو اس میں ایک نظام بنایا ہے. جیسے اللہ نے ہماری باڈی بنائی, تو ہماری باڈی پہ جراثیم ہر وقت حملہ کرتے ہیں, اور ہماری باڈی ہر وقت ان سے فائٹ کرتی ہے. یہ نیچرل ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. کبھی کبھار وہ جراثیم ہم پہ غالب آ جاتے ہیں, تو ہماری باڈی کیا ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. بیمار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, کبھی کوشش میں کامیاب اور کبھی ناکام, کبھی فالج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیا خیال ہے, اللہ کا نظام ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کیا کہا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے. تو یہ بھی تو ایک حادثہ ہے نا باڈی کے ساتھ. تو جیسے انسانی باڈی کے ساتھ حادثہ ہونا ہمیشہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تو ایسے ہی زمین کے پر بھی مختلف قسم کی آفتیں ہر وقت حملہ کرتی رہتی ہیں.
زلزلے بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس پہ ڈال دیے ہیں جو میخوں کی طرح گڑ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین ڈس بیلنس, بولو نا بھائی, ہوتی ہے. زمین ڈس بیلنس ہوگی تبھی تو اس کو بچانے کے لیے پہاڑ ہیں. ہاں اسی وجہ سے دیکھو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, اس لیے کہ وہاں زمین زیادہ ڈس بیلنس تھی, تبھی اللہ نے کیلیں ٹھوک دی نا. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, میں چھوڑ کے اچھا بھلا تیار کر کے گیا تھا 1.5-2 مہینے میں پھر ویسے ہی ہو گئے. آپ اسی کے لیے بیٹھے ہوئے, یہ ہر وقت یوں گھماتے رہتے ہیں کہ اس کو پیچھے کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر پہاڑوں سے زمین کا بیلنس قائم ہوتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہسپتال اگر بنے ہیں مریضوں کو شفا دینے کے لیے تو سب سے زیادہ مریض ہسپتال میں کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی, اسپتال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مریض ٹھیک ہو جائیں. تو آپ کو ہسپتال کے علاوہ اتنے مریض نظر نہیں آئیں گے, سب سے زیادہ مریض کہاں نظر آئیں گے؟ تو بھائی وہیں ہسپتال مریض ہیں تو ہسپتال ہے نا, انہی مریضوں کو تو ٹھیک کرنے کے لیے, تو صحت مندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں ہسپتال. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اس میں بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں. اور یہ میخ کہتے ہیں کیل کو نا, تو یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ پہاڑ جیسے کیل جو ہے نا جب ٹھوکی جاتی ہے تو اس کے جڑ زیادہ اندر ہوتی ہے اوپر سے کم. تو یہ پہاڑ جو ہے نا جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہیں, ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, پورا ایک پہاڑ ہوتا ہے جو اندر دھسا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھو اللہ نے کیسے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کیل کی طرح ہے, یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ اندر زیادہ ہے باہر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی علاقوں میں پہاڑ زیادہ قائم کیے جہاں ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ زیادہ تھا. تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ بہت ہچکولے کھاتی زمین, لیکن اللہ نے وہاں پہاڑ ڈال دیے. لیکن کبھی کبھار ڈس بیلنس ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے اس کائنات کو بنایا تو اب اس پہ کوئی حادثہ ہی نہیں آئے گا. تھوڑا سا اللہ نے ایسا آپشن رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ. دیکھو اللہ ہمیں ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ ہم بیماری لیس ہو جاتے بالکل. کیا خیال ہے؟ ہمارے جراثیم جو ہم پر حملہ کرتے تو ہمارے جراثیم جو ان سے فائٹ کرتے وہ اتنے طاقتور ہوتے کہ ہمیشہ ان پہ غالب ہی آتے رہتے, پھر ہم کبھی بھی بیمار نہ ہوتے. لیکن اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا کہ ایسا نہ ہو. کیوں تقاضا کیا وہ میں ابھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں. ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ تھوڑا سا رکھا ہے کہ بھئی کچھ حملہ بھی ہوگا. تو اللہ نے پہاڑ زمین پہ قائم کیے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے, مگر اتنا اچھا سسٹم نہیں کر دیا کہ ذرا سا زلزلے کا امکان ہی ختم ہو جائے. تھوڑا بہت اونچ نیچ, بولنے میں کوئی جا رہا ہے یار, تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہے گی. اس میں کیا حکمت ہے میں اس کی طرف ابھی آ رہا ہوں. تو یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہر عذاب قدرت کی طرف سے, ہر حادثہ قدرت کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے لوگ نیک بن جائیں پھر بھی سمندر میں سائیکلون بنیں گے. یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے, ہوائیں جب چلیں گی تو سب کچھ ہوگا. جیسے آپ کی باڈی پہ حادثہ وہ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا زمین پہ حادثے سے, وہ تو ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہو گیا نا. تو آپ کتنے ہی نیک بن جائیں جراثیم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو کتنے ہی نیک بن جائیں یہ قدرتی حادثے بھی آپ کی جان, بولو بھائی, نہیں چھوڑیں. پھر قدرتی حادثے تو وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو, اور ایک حادثے وہ ہوتے ہیں, یعنی سائنٹیفک لاجک کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے. یعنی زمین کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اٹک پٹک اس میں چلتی رہے گی. ہوا کا کبھی یہاں خلا پیدا ہو گئی تو ہوا جب آئے گی, اب دیکھو حبس ہوتا ہے نا تو ویکیوم بن جاتا ہے, تو پھر جب ہوا آتی ہے تو پھر بہت اسپیڈ سے آتی ہے. کہاں ہوا کو ترس رہے ہوتے ہیں, پھر جب ہوا آتی ہے تو 5-6 بندے اڑا کے کیا کریں, وہ ہلکے لوگ تو اسی میں اڑ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تبھی آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں قحط پڑا ہے. حالانکہ حضرت عمر کا دور تو عدل و انصاف کا اس سے بہتر دنیا میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے, لیکن مدینہ میں, اور قحط بھی کہاں پڑا, مدینہ میں قحط پڑا. اتنے پیارے لوگ, اتنی بہترین حکومت,
مگر قحط کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر نے حدود ساقط کر دی کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, اس لیے کہ ایسے بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو ہو سکتا ہے بیچارے نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہیں چور, جان بچانا تو فرض ہے نا بھائی, مسجد کے چپل چورانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی چور سمجھے کہ یار میں بھی مجبور ہوں ننگے پاؤں, تو لیکن جان بچانا تو فرض ہے نا. تو جان بچانے کے لیے حضرت عمر نے کہا ہو سکتا ہے بیچارہ جان بچانے کے لیے چوری کر رہا ہو, تو وہ چور کے ہاتھ کاٹنا کیا کر دیا, بند کر. ایسا قحط پڑا تھا. تو یہ قحط بھی پڑتا آ رہا ہے, مسلمان بھی اس سے ہلاک ہوئے ہیں, غیر مسلم بھی ہلاک ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے, کبھی قحط ہوگا, کبھی بارشیں ہوں گی, کبھی زلزلہ آئے گا, کبھی طوفان آئے گا. اسی طرح جب بارش ہوتی ہے, اب مجھے یاد ہے کراچی میں چند سال پہلے بارش ہوئی تو اتنی اسپیڈ سے بارش ہوئی ہے کہ کھارا در ڈوب گیا, اس میں کروڑوں روپے کی مالیتوں کا لوگوں کا نقصان ہوا. ایک صاحب کا کتابوں کا اسٹاک تھا, ان کا بزنس تھا, وہ پورا گودام پانی میں ڈوب گیا. یا تو بارش ہو نہیں رہی تھی, ہوئی ہے تو پورا گودام ڈوب گیا. اب جن کا گودام ڈوبا وہ میرا خیال ہے کھارا در کے سب سے نیک آدمی وہی تھے ہیں. اب اس بارش کو اگر آپ کہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, تو عذاب کیا گلشن اقبال والے کھارا در والوں سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ گلشن والوں کو کچھ بھی نہیں ہوا, ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں, ہمیں ابے کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا بول دو نا. ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. کھارا در والے بیچارے ڈوب گئے, تو کیا وہ ہم زیادہ نیک ہیں ان سے؟ بھئی ایسی تو کوئی رپورٹ آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی کہ حدیث میں آئے ہو کہ جو ایک زمانے میں کراچی آئے گا اس میں کھارا در کے لوگ زیادہ نیک ہوں گے, ناظم آباد کھارا در کے لوگ برے ہوں گے, ناظم آباد والے کیا ہوں گے اچھے. نہ کوئی ایسا کوئی ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہاں برائی زیادہ ہے. بھئی وہاں زیادہ ہے تو یہاں بھی زیادہ, وہاں نیکی ہے تو یہاں بھی نیکی. لیکن جب بارش ہوگی ڈوبے گا کون؟ کھارا در ڈوبے گا, مچھر کالونی ڈوب جائے گا. صحیح ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ نشیبی جگہ پہ ہے, اور فطرت کا قانون ہے کہ پانی ہمیشہ کہاں جاتا ہے بھائی نیچے جائے گا نا. تو جو پہاڑی پہ ہے وہ بچے گا, جو نیچے ہے وہ کیا ہوگا, وہ ڈوب جائے گا, لازمی ڈوبے گا. چاہے وہ تہجد, چاہے ان سب کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ چلے لگا کے آئے ہوں, چاہے وہ بہت نیک ہو. بارش یہ نہیں دیکھے گی بھائی تو تیرے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں, پانی یہ دیکھے گا کہ تو نیچے رہتا ہے کہ اوپر رہتا ہے. آپ حبیب بینک کے بلڈنگ پہ چڑھ جاؤ, جتنی مرضی بارش برستی رہے کچھ نہیں ہونے والا آپ کو, لیکن نیچے کیسے اترو گے یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا, تو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس میں غلو کیا ہے. بعض لوگ خطیب ایسی تقریر کرتے ہیں جس سے یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیشہ طوفان اور بارشیں وہ انسانوں کے بدعمالی کا نتیجہ ہوں گی. یہ بھی غلط ہے, اور یہ کہہ دینے کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا یہ بھی غلط ہے. عام طور پر تو یہ قدرت کا ایک فطرت کا قانون ہے کہ بارشیں برسیں گی, کبھی بے لگام بھی ہو جائیں گی, اور جب بے لگام بارشیں ہوں گی تو نشیبی علاقے ہمیشہ ڈوبیں گے اس میں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہگار ہیں, وہ اس لیے کہ تم نیچے رہتے کیوں ہو. تبھی یہ جو کچی آبادیاں ہیں, جو لوگ نشیبی جگہوں پہ رہتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, اب بارشیں جب ہوتی ہیں نا تو ان کی جھوپڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ذرا سی ہوا چلتی ہے ان کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یہ بیچارے غریب لوگ, بارش تو اللہ کی رحمت ہے اور اس نے ان کے لیے عذاب بن کے آئی ہے. تو بھائی یہ ان کے لیے عذاب آپ کی اپنی حرکت کی وجہ سے بنی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, تیز بھی ہو سکتی ہیں, ہلکی بھی ہو سکتی ہیں, اور 5-6 سال کے بعد کراچی میں بارشوں کا طوفان آتا ہے. ایک جھٹکا کراچی میں ہر چند سالوں کے بعد ایسا آتا ہے کہ وہ تباہی والی بارش ہوتی ہے. تو جب پتہ ہے تو آپ کو خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ نشیبی جگہ پہ بولو بھائی نہ رہیں, ہم ایسی جگہ پہ رہیں کہ اگر پانی آ گیا تو ہمیں کیا کرنا پڑے. یہ سب چیزیں پہلے سے انسان کو سوچ کے رکھنی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں چونکہ بہت نیک ہوں تو بارش کا طوفان مجھے کچھ نہیں کرے گا, تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی. اللہ کسی کو بطور معجزے کے بچا لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. طوفانوں میں, جو حادثوں میں بارشیں بھی ہیں, سیلاب بھی ہیں. اب جب سیلاب آئے گا تو دریا کے کنارے جو رہتا ہوگا وہ پہلے تباہ ہوگا, چاہے وہ 4 مہینے لگا کر آیا ہو تبلیغ میں, اور دوسرا نائٹ کلب میں رہتا ہوگا 24 گھنٹے, لیکن وہ دور رہتا ہوگا تو اس کی باری دیر سے آئے گی. نہیں یاری بات سمجھ میں. اب لوگ کہتے ہیں یہ بیچارہ تو اتنا نیک تھا, اس کا تو گھر ٹوٹ گیا. بھائی تو جب تو دریا کے پاس رہے گا اور تجھے پتہ بھی ہے کہ ہر 5-6 سال کے بعد دریا میں طغیانی آئے گی, کبھی انڈیا ڈیم کھول دیتا ہے, کبھی بارش ہی زیادہ ہو جاتی ہے,
تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, یہ تو ایک نیچرل ہے کہ جب دریا کبھی کبھار اوور لوڈ بھی ہوتے ہیں تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب اوور لوڈ ہوگا تو پہلے سے اس کا انتظام کرے. قرآن میں ہے نا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو, ہے نا قرآن میں. اگر صرف نیک اعمال کافی ہوں انسان کو بچانے کے لیے تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو؟ یہ کیوں کہتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا بس نماز روزے میں لگ جاؤ, پھر بے شک برساتی نالے کے پاس گھر لے لو, میں تمہاری تہجد کی برکت سے تمہیں بچا لوں گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. والے لوگ ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر ٹینشن لینے کا بولیں نہیں, ٹینشن نہیں لینی. پھر اے اللہ ٹینشن ہم نہیں لیتے, ٹھیک ہے, ہمارا کام تو سیدھی بات سمجھانا ہے, پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے ہم ٹینشن نہیں لیتے, لیکن تو بھی تو کچھ کرنا, تو ان کو سزا دے, تو دنیا کو بتا دے کہ یہ لوگ غلط ہیں, تو ان کو پنپنے ہی نہ دے, تو بھی تو کھلا بھی انہی کو رہا ہے زیادہ ہے بھائی, نواز بھی انہی کو زیادہ رہا ہے, تو موٹے بھی یہی ہوتے جا رہے ہیں, مزے بھی انہی کی ہیں. چل تو بھی برابر برابر معاملہ کر لے کہ جو نافرمان ہیں ان کو سزا نہیں ملتی, تو کم از کم فرما برداروں کو جو نیک لوگ ہیں وہ آزمائشوں میں کیوں ہیں اتنے. میری 2-4 دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی, وہ لندن سے آئے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں ایک فزیکل فٹنس کا ایک ادارے ہوتے ہیں نا, تو اس میں ایک ٹرینر ہے انگریز, اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں باڈی کو فٹ کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے, وہ خدا کو نہیں مانتا. کہتے ہیں وہ مجھ پہ طنز کرتا ہے, میرے دل میں اس نے عجیب عجیب وسوسے ڈال دیے ہیں, کیونکہ یہ تو بالکل ہی فری اسٹائل ہوتے ہیں نا جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے, تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہاری باڈی کو خود ہی ٹھیک کر دے. اے بھائی تمہیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی تمہیں خدا ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو کر نہیں رہا وہ, تو کیا فائدہ ایسے خدا کو ماننے کا؟ یعنی میں نہیں مانتا تو میں تو فٹ ہوں. اس گورے نے کہا تم مانتے ہو تو تم ٹریننگ کس سے لے رہے ہو؟ مجھ سے. تو تمہارا خدا ڈائریکٹ کیوں نہیں کر دیتا ٹھیک تمہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر اس خدا کے ہونے کا فائدہ کیا جو تمہارا پیٹ اندر نہیں کر سکتا؟ اب یہ میں اپنے الفاظ میں اس انگریز کی بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں, جو تمہاری توند کم نہیں کر سکتا, جو تم اس کے لیے بھی کسی کافر سے رابطہ کر رہے ہو. تو وہ مجھ سے اشکال کر رہے تھے, اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس اشکال کا جواب کیا. ان کو تو میں نے جواب جو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ان کو نہیں بتایا تھا. اصل اس کا جواب یہ ہے کہ اس انگریز سے کہتے کہ اگر خدا مجھے ٹریننگ کے بغیر ہی فٹ کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت بھی ایمان لے آتے. خدا تیرے جیسے کمبختوں کو ہدایت بولو نہیں دینا چاہتا, کیونکہ خدا اگر اپنے ہونے کے اس طرح کے ثبوت دینا شروع کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں, وہ فٹ فاٹ ہر لحاظ سے, وہ پراٹھے بھی کھا رہے ہیں تو بھی توند نہیں نکل رہی ان کی. اب آپ کہیں کھاتے بھی ہو پراٹھے, پھر ہر بیان میں پراٹھوں کی برائی بھی کرتے ہو, تو ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. تو یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سگریٹ کھلاتے ہیں مگر بتا دیتے ہیں کہ خطرناک چیز ہے. تو ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں مگر بتاتے ہیں کہ یہ پھوڑنے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, خیر پھوڑنے کی چیز بھی ہے, اتنا کہ خراب چیز بھی نہیں ہے, لیکن پھر ایکسرسائز کرو. خیر, تو یہ جو گورے ہیں نا, یہ خدا کے منکر لبرل لوگ, یہ سب کے دماغوں میں, آج دینداروں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے.
یار بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پستے تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے، نیک آدمی پستا چلا جاتا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں پاکیزہ لوگوں پہ کیسے کیسے الزامات لگے ہیں، اور وہ الزامات چل بھی پڑے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتی ہیں؟ اتنی پاکیزہ کہ جب آپ پہ تہمت لگی ہے تو امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا کہ میں غلط نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ قرآن میں آیتیں اتار دے گا جس کی باقاعدہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی، یعنی میرا اللہ کی نظر میں میرا یہ مقام ہوگا، اس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا تحسبونہ ہینا، تم اس کو ہلکا معاملہ سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ پر تہمت لگ رہی ہے۔ مگر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی بھی، وہ زندہ بھی رہے، اپنے ٹائم پہ مرے، اور ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو اس تہمت کو سچا مانتا ہے۔ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں آج بھی کتابوں میں لگا رہے ہیں لوگ، کیا کیا بکواسات نہیں لکھی جا رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں صحیح اور غلط کا حقیقی فیصلہ نہیں ہوتا، اصل میں تو وہاں ہوگا۔ اور تہمت لگانے والوں نے امی عائشہ جیسی پاک دامن پہ تہمت کس بیس پہ لگائی کہ ہار گم گیا تھا، اکیلی رہ گئیں، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، تو صحابی رسول ان کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بدگمانی ہے نا کہ فوراً اس کو غلط رخ دے دیا، معاذ اللہ، مجھے تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر فوراً تہمت لگا دی جاتی ہے۔ کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پہ چھپ کے، ممکن ہے آپ چھپ کے اس لیے بات کر رہے ہو کہ آپ وہ بات پبلک کو نہیں بتانا چاہتے، لیکن تہمت لگانے والے کیا تہمت لگا دیں گے کہ اس کے تعلقات ہیں۔ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل، اور ہمارے ہاں منفی بات جتنی طبیعت سے لوگ قبول کرتے ہیں نا، مثبت بات نہیں لی جاتی۔ گھروں میں بیویوں پہ شوہر تہمت لگاتا ہے، عورتیں اپنے میاں پہ تہمتیں لگاتی ہیں، یہ شادی شدہ لائف کے بعد تو سمجھو کہ الزام تراشیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہیں اس کو ذرا سا کچھ مل جائے نا، ایک شوہر جو تھا وہ فون آیا تو فوراً بھاگا، وہ کہیں الگ سنتا ہے سننے کے لیے، اس کو پتا تھا یار بیگم نے اگر یہ دیکھ لیا نمبر تو مجھ سے 10 سوال پوچھے گی، 10 سوال کے جواب دوں گا، پھر پھڈا ہوگا، تو اس سے بہتر ہے میں الگ۔ حالانکہ وہ آدمی کا فون تھا، میرے پاس یہ کیس آتے ہیں نا۔ اب بیگم نے کہا چونکہ فون آپ چھپ کے سن رہے ہو، اٹ مینس کہ آپ کے کسی لڑکی سے تعلقات۔ اچھا بلا گھر، پھر شوہر غیرت میں آ گیا، مار کٹائی، بڑے پھر الزامات، پھر وہ کوشش کرتا ہے اب میں اس کو پھنساؤں گا، اب میں کیا کروں گا، یہ مجھ پہ شک کر رہی ہے تو اب میں اس کو پھنساؤں گا۔ بدگمانیاں۔ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں اور جو احکام ایمان والوں کے اللہ نے دیے، ان میں ایک بہت اہم حکم ہے، وہ ٹوہ میں نہیں لگتے کسی کی، وہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتے، وہ بدگمان نہیں ہوتے۔ ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ ہے۔ خیر، لیکن آپ دیکھو کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پاک دامن، مگر اتنی سی بات تو بیچاری پیچھے اکیلی رہ گئیں۔ اب کسی صحابی رسول کے ساتھ وہ مدینہ میں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ ان کو لے کر آئے۔ اب جب اکیلے منافقوں نے دیکھا کہ امی عائشہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں جو نامحرم تھے، تو بھائی 10 وجوہات ہو سکتی ہیں نا اس کی، کسی غلطی سے پیچھے رہ گئی ہوں گی، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی، نہیں جی فوراً تہمت لگائی کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں کوئی تعلق ہے ان کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، آرے چلے ہوں گے آپ کے دل پہ، کس قدر پریشان۔ حضرت ابو بکر جن کی بیٹی تھی، دیکھو وہ غیرت کا دور تھا، وہ آج والا دور نہیں تھا۔ آج تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے یار چلو ٹھیک ہے ہیں تو کیا کریں، یہ تو یہی ہوتا ہے نا، براڈ مائنڈڈ لوگ تو بالکل ہی ہر چیز میں آزاد ہو گئے۔
پیغمبر میں کتنی غیرت، ابو بکر میں کتنی غیرت، امی عائشہ پہ کیا قیامت گزری ہوگی. یہاں ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا امی عائشہ کی آنکھ نہ لگتی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی نا تو وہ صحابہ وہ ڈولی لے کے چلے گئے، وہ سمجھے ان میں بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی. امی عائشہ فرماتی میری جب آنکھ کھلی وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو رہی تھیں. اتنے میں صحابی رسول آئے تو وہ ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ فرماتی ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو وہ مجھے پہلے دیکھ چکے تھے، اس لیے مجھے پہچانتے تھے. جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو امہات المومنین نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا، تو وہ اس لیے پہچان گئے کہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے امی عائشہ کو جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں. یعنی بتا دیا کہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا اس کے بعد. تو فرماتی ہیں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ غلطی سے. فرماتی ہے ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی ہے ان کی آواز سے. تو مجھے بھی احساس ہوا کہ بھئی قافلہ آگے نکل چکا ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع ملتا ہی نہیں. بھئی یہ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ دونوں کو مرج کر کے پھر بات سمجھ میں آئے گی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، فرعون کے محل میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی ہے. فرعون ویسے ہی آپ سے تنگ تھا، احساس تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، کوئی موقع ملنا چاہیے ان کو قتل کرنے کا، کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس کو. بھئی یہ ایکو ختم کریں، یہ لاؤڈ سپیکر کو سیٹنگ کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے بندہ، اتنی آواز گونج رہی ہے اس کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پڑھ کے جوان ہوئے، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، ابھی کام کرنے کا وقت آیا ہے. اب اللہ نے جو آپ سے دین کا کام لینا ہے اس کا ٹائم اب آ چکا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بظاہر بڑے الٹے کام ہو رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں جب نکلتے ہیں مصر میں تو دیکھا کہ ایک فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہے بنی اسرائیلی کے ساتھ. دونوں کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا یار، پھڈا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھڈا چھڑوانے کے لیے دیکھا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور یہ فرعونی آدمی ہے، تو پھڈا چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا فرعونی کو، کیونکہ ظالم تھا وہ. آپ کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی مگر بندہ لڑک گیا. وہ حضرت موسیٰ کا ایک تھپڑ لگا فقضا علیہ اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں بظاہر کام صحیح ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے ہو رہے ہیں کام. بھائی اب تو نبوت ملنی ہے، اب تو اللہ نے آپ سے کام لینا ہے، اب تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے آپ موسٹ وانٹیڈ بن جائیں. لیکن اللہ کے کام دیکھو. اور یہ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ غلطی ہو گئی ہے، بندہ تو میں نے مارنا ہی نہیں تھا. اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہے کہ تو بندہ ہی مر گیا. اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دیا. تو پہلی غلطی بظاہر غلطی. یہ میں اس سے نا آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کام صحیح ہو رہا ہے یا بظاہر الٹا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے کام. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کروں گا، تو اللہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے غیر قانونی کام کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. چلو یہ ہو گیا، بندہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ ہو گیا غلط کام، توبہ استغفار کرو. اللہ نے کہا میں نے معاف کیا. اگلے دن اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے غفلت کا وقت تھا، شہر میں سب سو رہے تھے، اس وقت سب قیلولہ کیا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. یہ ایک نیچر ہے انسان کی قیلولہ کرنا. یہ تو اب یہ گوروں نے ختم کیا ہے قیلولے کا نظام. گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں رہی ہیں نا پوری دنیا میں دوپہر کھانے کے بعد سونے کا رواج تھا. یہ گوروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آیا ہے کہ دوپہر آرام نہیں کرنا، سارا دن جاگ کے گدھے کی طرح کام کرنا ہے ہم نے. تو اب کیا ہوا کہ
اگلے دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, کسی کو نہیں پتا تھا, بنی اسرائیلی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھائی کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام جو کل میری مدد کے لیے آئے تھے ان کا راز فاش کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ بظاہر الٹا کام ہو گیا کہ ایک بندہ کیا ہو گیا, قتل. آگے چلو, اس سے بھی الٹا کام ہو رہا ہے اگلے دن, بظاہر الٹا کام. اگلے دن کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیلی ہے کل دوبارہ پھڈا ہو رہا ہے اس کا کسی اور فرعونی سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا انک لغوی مبین, تیرا تو کام ہی لڑنا ہے, کل کسی سے لڑ رہا تھا آج کسی اور سے. صرف اتنی سی تنبیہ کی اپنے بنی اسرائیلی کو, نیت یہی تھی کہ آج بھی میں فرعونی کو پکڑوں گا کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے, وہ ظالم تھے فرعونی ہے نا, ہر وقت بنی اسرائیلیوں کو تنگ کرتے تھے, تو میں لڑائی چھڑواؤں گا لیکن آج پنچ ذرا ہلکا رکھوں گا, ٹھیک ہے نا, کل کا تجربہ ہے. یا تو پنچ ماروں گا ہی نہیں, بس زبانی کلامی سے ان کو یوں کر کے چھڑوا دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور ارادہ کیا کہ فرعونی کو پکڑیں, ارادہ ہے فرعونی کو پکڑنے کا, لیکن بنی اسرائیلی ڈر گیا. اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو ہے ہی لڑاکو, تیرا کام ہی لڑنا ہے, تو اس کا مطلب آج پنچ کس کو پڑے گا؟ آج جو مکہ پڑے گا وہ کس کو؟ مجھ کو. اور اس نے کہا یار کل ایک مکے سے وہ بندہ ٹہل گیا, تو اگر ان کا تو تھوڑا سا تھپڑ بھی پڑ گیا, ٹہلا نہیں بھی, تو کوئی نہ کوئی نٹ بولٹ میرا ڈھیلا ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں سے میری سیٹنگ, کوئی ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے, یا کوئی دانت غائب ہو سکتا ہے میرا, کچھ تو ہوگا نا, کتنی بھی احتیاط کر لیں. تو اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, اپنی قوم کا آدمی بے صبری کا مظاہرہ کیا. تو چل بھائی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ لیتا کہ موسیٰ مجھے نہیں مارو میں بھاگ رہا ہوں, یہ کہہ دیتا نا, یا میں چھوڑ رہا ہوں بس. نہیں, لا, ایسا نالائق کہ اس نے فوراً کہا اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے تو نے کل ایک بندہ کو قتل کیا ہے تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات اس نے کہی اور بات لیک آؤٹ ہو گئی. فرعون تو پہلے ہی تلاش کر رہا تھا, کل جو ہمارے کسی درباری کی لاش ملی ہے جس کے قاتل کا نہیں پتہ چل رہا, وہ تو اس نے لوگ بھیجے ہوئے تھے بھائی اس کے قاتل کا پتہ چلاؤ. اور کتنی بڑی غلطی بنی اسرائیلی سے ہوئی کہ اس نے قاتل کا پتہ, قاتل بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس نے فوراً چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ آج تو مجھے ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے. یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیا اللہ یہ غلطی روک نہیں سکتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ تو چاہتا تو یہ پھڈا نہ ہونے دیتا. اللہ کہتا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے, ان سے میں نے کام لینا ہے, ان کو ان پھڈوں میں نہیں ڈالنا میں نے ابھی, اس میں تو یہ مصیبت میں پڑ جائیں گے, ٹینشنوں میں آ جائیں گے, ان کے لیے آگے بڑی ٹینشنیں ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ کسی اور کو لڑواؤ اس میں. نہ نہ نہ, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پنچ بھی لگوایا, بندہ بھی انا للہ ہوا, توبہ استغفار بھی کروائی, معاف بھی کیا, اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی پھڈا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اس کا پک مار کسی اور کو رہے ہیں, جس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں وہی کمبخت کیا کر رہا ہے, پکڑوا رہا ہے ان کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا, جو کام اللہ نے آپ کے ذمے لگائے اس میں لگے رہو, پھر حالات کو مت دیکھو کیا ہو رہے ہیں. جیسے بھی آڑے ترچھے حالات ہو رہے ہیں نا وہ آپ کے فیور میں ہو رہے ہیں. یہ سارے حالات حضرت موسیٰ کے فیور میں ہو رہے تھے. کیسے فیور میں ہو رہے تھے؟ یہ ایسے فیور میں ہو رہے تھے کہ اس بہانے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, اور کہاں جانا پڑا؟ مدین, ورنہ اپنا ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اب آسان ہو گیا کہ بھائی نہیں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا. اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے فرعون کی ٹینشن سے آزاد کرنا چاہتا تھا, آپ کی شادی کرانا چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے جاؤ اور مدین میں جاؤ, وہاں نیک لوگ ہیں, ان کی نیک بیٹیاں ہیں, اچھے گھرانے میں آپ کی اس بہانے کیا ہو جائے گی, شادی ہو جائے گی آپ کی اس بہانے. 10 سال بکریاں چراؤ گے آپ, ورنہ کون جاتا ہے بھائی, بکریاں چرانے سے بھی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو ایک اچھا خاندان مل جائے گا. باقی یہ جو فرعون کا مسئلہ ہے یہ میں دیکھ لوں گا اس کو. اللہ حضرت موسیٰ کو بتا نہیں رہے, لیکن اللہ نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں سارے. تو یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ غلطیاں نہیں ہو رہی, یہ اصل میں یہ صحیح ہو رہا ہے سب کچھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پھر 10 سال کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں. پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس. حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اشکال یہی کیا, میں نے تو نفس بندے کو قتل کیا, میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں, جس حکومت کا میں
موسٹ وانٹیڈ ہوں اسی حکومت کے پاس، اے اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے اسی فرعون کے بہل میں جا کے میں بات چیت کروں اس سے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذهبا اننی معکما، آپ اور ہارون جاؤ. کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، فرعون آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. تو اس سے بھائی یہ پتہ چلتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیکھ لو کہ اللہ چاہتا تو نہ یہ آپ کی آنکھ لگتی، اللہ چاہتا تو نہ اس طرح سے کسی کو تہمت لگانے کا کوئی موقع ملتا، مگر یہ ہونے دیا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق، بہت سارے اسباق ملے اس واقعے میں. اللہ نے فرمایا تم اس کو اپنے حق میں غلط سمجھتے ہو، امی عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا، لیکن اللہ کی نظر میں یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. اس سے منافقین تمہارے سامنے آ گئے، مخلص لوگ تمہارے سامنے آ گئے، اور ایک اصول سامنے آ گیا کہ جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ قافیے ملا کے، قرائن ملا کے اور صغرے کبرے ملا کر کسی پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں. وہ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاک دامن اور نیک لوگوں پہ الزام نہیں لگتے، یہ غلط ہے. بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں پہ الزام لگتے بھی ہیں اور وہ الزام پنپتے بھی ہیں، چل بھی جاتے ہیں، لوگ ان کو برا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اور ہر ایک کی برات کا اللہ اعلان بھی نہیں کرتا. یہ تو امی عائشہ کی برات کا اللہ نے اعلان کیا، ہر ایک کی برات کا تھوڑی اعلان ہوگا. اصل تو آخرت ہے، قیامت ہے، جہاں اعلانات ہوں گے، جہاں پتہ چلے گا کہ یوم تبلی السرائر، جس دن سینوں کے راز کھولے جائیں گے. یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. تو اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اور پھر زمین کے نقشوں کو مت دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، صحیح ہو رہا ہے تمہارے حق میں یا غلط ہو رہا ہے. غلط ہونا بھی صحیح ہے، اور اگر اللہ کی مان کے نہیں چل رہے تو صحیح ہونا بھی کیا ہے؟ غلط ہے. وہ پھر صحیح بھی غلط. فرعون کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا. فرعون کے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ بولو نا. فرعون کو اتنا خوش ہوا ہوگا جب پتہ چلا ہوگا یہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے. فرعون نے کہا اب تو مجھے پکڑنے کا موقع مل گیا. میں تو چاہ رہا تھا کوئی کیس بنے ان کے اوپر، لیکن فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج تو خوش ہو رہا ہے نا، یہ تیری خوشی بہت جلد اس کا مزہ کرکرا ہونے والا ہے. یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں اور نکال کے پیغمبر بنا کے یہاں لے کر آئیں گے. نکلنے کا اور بظاہر کوئی سبب نہیں تھا. اللہ نے زمین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا. دنیا کو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کسی چیز کا، تو کام آگے اس پر ہوتے ہیں. تو میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا نا کہ ان کے جو انگریز ٹرینر نے کہا کہ خدا، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مسلمان اتنے نیک ہو تو تم مجھ سے ٹریننگ کیوں لے رہے ہو؟ اللہ سے دعا مانگو، وہ تمہیں اتنے پراٹھوں سے پرہیز کے بغیر ہی کیا کر دے گا، بالکل سیٹنگ پہ تمہاری باڈی کو لے آئے گا. تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا کہ وہ ویسے ناراض ہو جاتے. میں نے کہا اصل آپ کو بتا رہا ہوں، اصل جواب یہ ہے کہ اس انگریز کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بغیر ٹریننگ کے اور تیرے جیسے کمبخت کا استاذ مجھے اس لیے بنایا ہے ٹھیک ہے نا، کہ اگر بغیر سبب کہ اللہ اپنے پر ایمان لانے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت لوگ بھی ایمان لے آتے. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے کمبخت لوگ ایمان لائیں. ایمان وہ لائیں جو کھوپڑی بولو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگتا، ادھر آپ نے نیکی شروع کی، آپ اچھے بن گئے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہونا، تو کون غیر مسلم پھر غیر مسلم رہے گا؟ وہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے